تو آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ایک بھی بات یا ایک بھی گالی اس عورت کی یا اس عورت کے پردے کو، حیا کے پردے کو ہم پامال کر چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جو ہم گالی بکتی ہیں منہ سے وہ شرم سے پانی پانی ہو چکی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ پھر دل ہی دل میں یا اللہ سے سوال کرتی ہوگی یا کرتے ہیں اکثر لوگ کہ یا اللہ ہم کس معاشرے میں ہیں. جان جوانوں کو یا ہماری عوام کو اتنا بھی اندازہ نہیں ہے کہ اخلاقیات سے گری ہوئی بات کہاں کرنی ہے یا کہاں نہیں کرنی، یا گالی کہاں دینی ہے کہاں نہیں دینی، ٹھیک ہے. پھر رب کی قدرت جو ہے حرکت میں آیا کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے کھاتے میں وہ کئی گناہ لکھ دیے جاتے ہیں، اور ان کا بدلہ ہمیں دنیا میں بھی اور قبر میں بھی جو ہے لازمی طور پر دینا ہوگا، ٹھیک ہے، یا دینا ہے. اس لیے خاموشی، چپی جو ہے ضروری اور لازمی چیز ہے اخلاق کو بہتر بنانے اور ایک اچھا انسان بننے، اور پھر اس کے بعد مومن تک کے سفر میں جس سے ہم مومن کے درجات کی کئی بلندیاں چڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایمان کی کئی بلندیوں کو حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں اخلاق کا تعلق ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر اخلاق بہتر نہیں تو ہمارا کیا گیا ایک ایک نیک عمل عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. اگر ہم نے بنیادی طور پر اچھا انسان بننے کی کوشش نہ کی ہو اور نہ اس طریقے کو سیکھنے کی کوشش کی ہو یا سیکھنا چاہو تو بندہ مومن کا سفر تو اعلیٰ ترین سفر ہے، ٹھیک ہے. وہ ایک اچھے انسان سے تو بہت آگے کی منزل ہے مومن بننا، ٹھیک ہے. اب جب ہم باہر سے خود کو خاموش کر لیتے ہیں یا چپ ہو جایا کرتے ہیں، فضول بات چیز سے پرہیز کرنے لگتے ہیں، مطلب کی بات پر توجہ دیتے ہیں، یا بس زبان سے مناسب اور جو ہے نفیس الفاظ کی ادائیگی پر دھیان دیتے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ آپ کا کامیابی سے بندہ مومن کے سفر پر گامزن ہے، ٹھیک. پھر بات آتی ہے اندر کی دنیا کی خاموشی کی. ہمیں اپنا اندر بھی اتنا ہی خاموش اور پرسکون کرنا ہوتا ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جتنا کہ ظاہراً ہم نے خود کو کر لیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں ہماری سوچ، ہمارے خیالات ہمارے ذہن میں موجود ایک ایک یاد کا لمحہ بھی ہمارے زبان سے ادا کیے گئے الفاظ کی مانند ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہمیں اپنی سوچ کو، خیال کو جو ہے ہر لمحہ خود کلامی جو ہماری سوچ اور خیال کے درمیان ایک جنگ برپا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو ہم خود ہی آپس میں ہماری سوچ یا خیال آپس میں بات چیت کر رہی ہوتی ہے. یہ ہر انسان اس میں مبتلا ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں خود کلامی کے نرغے میں نہیں ہوں، یہ ایسا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے. کوئی بھی ایک انسان اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. آپ ہو ہی نہیں سکتا کہ کچھ نہ سوچ رہے ہوں کسی ٹائم اگر آپ جاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کا ہماری سوچ کا جو ایک ایک لمحہ ہوتا ہے یا ایک ایک ورڈ یا وہ بھی ایک ایک سوچ کا یا خیال جو چیز ہے ہماری، وہ ایک ایک ورڈ یا الفاظ کے مانند ہوتا ہے جو ہمارے ذہن سے نکلتا ہے یا جو ہماری سوچ یا عقل سے جو ہے سوچ اور ذہن سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے. اور خود کلامی کی ایک جنگ برپا کیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، خیال اور سوچ میں. تو اس جنگ کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی، ٹھیک ہے. تو اب ہمیں اپنی سوچ اور خیال پر کام کر کے اس کو بھی رب کے تابع اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مبتلا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اگر جنگ جاری بھی رہی تو اس کا نقصان جو ہے وہ ہمیں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. فضول بات چیت یا فضول باتوں کا جو ہے وہ نقصان ہے ہی ہے، لیکن جو اللہ کے ذکر میں جب آپ کی زبان چل رہی ہوتی ہے یا الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. تو وہ ایسے کہ جیسے جب ہمارا خیال اور سوچ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مبتلا ہو جائیں گے تو پھر سمجھیں کہ ہم ہر وقت عبادت میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ظاہراً اور اندر سے خاموشی سے ہی، لیکن ظاہری طور پر ہم باہر سے خاموش ہی صحیح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اندر سے بھی خاموش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ہمارے خیال اور سوچ میں صرف اور صرف رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ٹھیک ہے. اور رب کا ذکر چاہے زبان سے ہو یا خیال میں ہو، ٹھیک ہے. ذکر تو ذکر ہی ہے، اور ذکر جو ہے رب کا وہ عبادت ہے، ٹھیک ہے. ہمیں ایک صورت جو ہے ممکن ہے اور وہ ہے کہ ہم
ہر لمحہ جو ہے اس کو اپنے خیال یا سوچ کو اللہ کے نبی کے یا عشق میں خود کو اپنی سوچ کو مبتلا کرنے کا طریقہ یا اپنے خیالات کو جو ہے مثبت راہ دینے کی جو اہم ترین جو ہتھیار ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ ہے کہ ہم ہر لمحہ جو ہے اپنی زبان سے درود شریف کا ورد کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ ہر لمحہ، ایک لمحہ بھی صبح سے رات تک سوتے وقت تک جو ہم فضول بات چیت میں ضائع کرتے ہیں، جہاں جیسے موقع ملے آپ نے صرف اور صرف یہ 3 سے 4 ورڈ کہنے ہوتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، بس صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ورد شروع کر دیں، پھر اس کا جو ہے کمال دیکھیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے خاموشی اندر سے اور باہر سے، اپنی زبان اور الفاظ پر خیالات اور سوچ کو صرف اور صرف ضروری اور لازمی کام میں استعمال کریں، اپنی انرجی کو فضول ویسٹ مت کریں، ٹھیک ہے؟ اور اپنی بلکہ اس کو انرجی کو رب تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے میں لگا دیں، ٹھیک ہے؟ اللہ ہم سب کو حق سمجھنے اور عمل کی توفیق دے، آمین۔ تو اختتام کرتا ہوں اللہ کے نبی کی حدیث سے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک محفل میں کچھ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے عرض کیا، یا معاذ بن جبل نے پوچھا رضی اللہ عنہ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہم جو باتیں کرتے ہیں اس پر بھی ہمارا محاسبہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق تو نہیں کہہ سکتے، مطلب خوشی میں ان سے یہ ورڈ کہ فرمایا کہ معاذ تمہاری ماں تمہیں روئے، میں تو سمجھتا تھا کہ تم دین کا کافی فہم رکھنے والے ہو، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز جو چیز جو ہے انسان کو سر کے پاؤں جہنم لے کے جانے والی چیز ہے یا شے ہے، وہ ہماری زبان کی کھیتیاں ہیں۔ مطلب کھیتیوں سے مراد ہمارے الفاظ سے جو ہماری زبان سے ادا کیے ہوئے الفاظ ہیں یا جملے ہیں، یا جو ہم فضول بات چیت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ الفاظ ایک بیج کی مانند زمین میں اگر ہم بو دیں تو وہ کھیتیاں پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان باتوں کا یا ان چیزوں کا، جملوں کا، الفاظ کا جتنا بھی نقصان ہوگا یا گناہ اس میں مبتلا ہوں گے، جتنے بھی لوگ آپ کے الفاظ سے یا آپ کی بات چیت سے، وہ سب اور سب کے سب آپ کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم یہاں پہ یہ ہے، یا مطلب اس کی تشریح یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے خاموشی، ٹھیک ہے؟ تو جس کی میں بات کر رہا ہوں، تو جتنا ہمیں ظاہراً خود کو خاموش کرنا ہوتا ہے، اتنا ہی ہمیں اپنی اندر کی دنیا کو بھی خاموش کرنا ہے۔ جب ہم اندر کی دنیا کو بھی خاموش کر لیتے ہیں یا پرسکون کر لیتے ہیں، تو پھر سمجھے کہ آپ دنیا کی ہر چیز سے یا ہر پریشانی سے آزاد ہو چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور رب تعالیٰ کی عبادت میں ہوتے ہیں ہر وقت آپ سوتے ہوئے بھی رب کے ذکر میں ہوتے ہیں، عبادت میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر میری بات پہ کسی کو شک یا ابہام ہو یا کوئی غلط فہمی ہو یا میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو اس کے لیے معافی، یا کسی کو اس بات میں کوئی شک و شبہات ہو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، انشاءاللہ میں اس بھائی کو مطمئن کروں گا۔ تو میں جو بھی بات کرتا ہوں وہ قرآن اور حدیث یا اللہ کے نبی کی دی ہوئی تعلیمات یا جو ہمارے علماء اکرام ہیں یا اولیاء اکرام ہیں یا صحابہ ہیں، ان اسلام سے یا دین سے بغیر کوئی بھی بات نہیں کرتا، یا نہ میں کروں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جو اللہ کے نبی کی سنت اور قرآن سے یا حدیث سے ٹکراتی ہو، ٹھیک ہے؟ ایسی کوئی بھی بات نہ میں کروں گا اور نہ میں اس کا قائل ہوں۔ تو یہ ہے ہمارا دین، تو اس کو سیکھنے اور سمجھنے میں اپنی انرجی اور وسائل جو ہیں وہ لگائیں، فضول اس دنیا کے حصول میں اپنی اپنی انرجی کو ویسٹ مت کریں، کیونکہ یہ دنیا بھی ادھر ہی رہ جائے گی اور آپ کی انرجی بھی ضائع ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو انرجی جو ہے آپ اس کو صحیح راہ میں اللہ کو پانے اور اللہ کے نبی کو حاصل کرنے میں لگائیں۔
اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے۔ اللہ حافظ۔